ایران کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد یا ان کو شہید کر دینے کے بعد اسرائیل بہت خوش تھا اور امریکہ بھی بہت خوش تھا اور ٹرمپ کے بولنے کا انداز بھی بدل سا گیا تھا، اس کو کچھ کانفیڈنس آنے لگا تھا۔ لیکن اچانک ہی بیچ میں پھر یہ ہوا کہ ایران کے گیس کا جو پلانٹ تھا، فارس گیس فیلڈ، وہاں پر اسرائیل نے حملہ کر دیا اور وہ بہت خطرناک حملہ تھا۔ وہ حملہ ایران کی بالکل اقتصادی اور معاشی ریڑھ کی ہڈی پر حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد ایران نے باضابطہ اپنی طرف سے یہ اعلان نکالا کہ اب ہم فلاں ملک کے فلاں تیل کی ریفائنری پر اور گیس کے فیلڈ پر حملہ کریں گے، لہذا قطر کے گیس کے فیلڈ پر حملہ کر دیا، راس لفان گیس فیلڈ پر حملہ کر دیا۔ کتنا خطرناک حملہ ہوا ہے، 2 جگہ بم مارا گیا ہے اور اتنا خطرناک حملہ ہوا ہے کہ اس حملے کے بعد اس کا 17% حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے۔ بہت بڑا ایریا ہوتا ہے اور 17% حصے کا ڈیمیج ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ $20 بلین کے نقصان بتایا جا رہا ہے کہ یہ یا اس سے زیادہ $20 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوگا۔ امریکہ کی حصے داری ہے، جبکہ وہ پلانٹ فارس گیس پلانٹ جو کہ ایران کا ہے، جس پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس میں قطر کی حصے داری ہے۔ جب اس میں قطر کی حصے داری ہے اور قطر کی حصے داری کے باوجود اسرائیل اس پر حملہ کر سکتا ہے، تو پھر بات سمجھنے کی ہے۔ بات یہ سمجھنے کی قطر کی رضامندی تھی کیا، یا قطر کو اگنور کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے، رضامندی ہو یا نہ ہو، اگنور تو کیا ہی گیا ہے۔ قطر کے مفادات کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے۔ اور قطر کا جو گیس فیلڈ ہے، راس لفان گیس فیلڈ، اس میں امریکہ کی حصے داری ہے۔ بتایا جا رہا ہے $80 بلین کی حصے داری امریکہ کی اس میں ہے۔ اب اس پر انہوں نے حملہ کیا اور راس تنورہ پہ حملہ کیا ہے سعودی عرب کے، وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ کویت کا جو پلانٹ ہے تیل ریفائنری کا، وہ بند ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے ابھی اعلان کیا ہے کہ تیل کی قیمت $180 پر بیرل پہنچ سکتا ہے، یعنی بہت خطرناک صورت اور شکل اختیار کی جا سکتی ہے پورے ورلڈ میں، اور پورے ورلڈ کے حالات بہت دیگرگوں ہو سکتے ہیں۔ ریسیشن آ سکتا ہے، مہنگائی آ سکتی ہے، اور پورے ورلڈ میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کنگال ہو جائیں گے۔ اور ادھر اعلان کر دیا ہے حوثی نے کہ ہم باب مندب کو، بحر احمر کو بھی بند کرنے جا رہے ہیں۔ اگر امریکہ نے بہت زیادہ ہرمز پر، آبنائے ہرمز پر جنگ تھوپنے کی کوشش کی تو ہم ادھر سے جنگ شروع کر دیں گے۔ سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اب جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ اسرائیل تو یہ چاہ رہا ہے، اسرائیل بھی چونکہ اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے، اسرائیل بھی ایک مذہبی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اسرائیل کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا وجود خطرے میں ہے، لہذا اسرائیل یہ چاہ رہا ہے۔ اسرائیل نے لمبی جنگ کی تیاری کیا ہوا ہے۔ اسرائیل 2023 سے حماس سے جو جنگ لڑ رہا ہے، تو حماس سے جنگ لڑنے کے بعد اس نے حزب اللہ سے جنگ لڑی، اور حزب اللہ سے جنگ لڑنے کے بعد اس نے حوثی کے حساس مقامات پر حملہ کیے۔ اس کے بعد پھر اس نے ایران کے ساتھ جنگ لڑی، 12 روزہ وہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کو کرنے کے بعد اس نے دیکھا، ایران کو جانچا اس نے کہ ایران کے ساتھ اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو ہم جیت سکتے ہیں کہ ہار سکتے ہیں۔ تو اس وقت ان کو شکست ہو گئی۔ اس وقت وہ بھاگا امریکہ کے پاس گیا، اور امریکہ بیچ میں آیا اور آ کر کے ایک سمبولک حملہ ایران کے اوپر کیا، اور کہا کہ ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، ایران اب نیوکلیئر بم نہیں بنا سکتا ہے، اور اس جنگ کو وہاں پر ختم کر دیا گیا، کلوز کر دیا گیا۔ وہ ایک ان لوگوں کی جنگی حکمت عملی تھی، ان لوگوں کی ایک اسٹریٹجک ان لوگوں کا طریقہ کار تھا۔ اس کے بعد پھر اسرائیل نے بھرپور تیاری کیا اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کو منانے کی کوشش کی، نہیں مانا۔ میں ٹائم لائن بتا رہا ہوں، غور کیجئے گا اس پہ، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، لوگوں تک پہنچائیے گا کہ 2023 میں حماس کے ساتھ 7 اکتوبر کو جو جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد حزب اللہ کے ساتھ ہوئی، نصر اللہ کو شہید کیا، نصر اللہ کو شہید کرنے کے بعد حوثی کے ساتھ ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکل کر انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ لڑی، اور ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد جب ان کو یہ لگ گیا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی لمبی تیاری کر رکھی تھی، ایپسٹین فائلز والا۔ اس کو کھولا گیا، اس کو سامنے لایا گیا، اور اس کو سامنے لا کر کے ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ تو صدر بھی بن کر کے نہیں رہ سکتا ہے، اور شاید کہ ہمارے ملک کے پردھان منتری مودی جی کو بھی بتایا گیا ہوگا، اس لیے جنگ شروع ہونے سے 1 دن پہلے گئے ہوئے تھے اور جا کر کے حاضری لگا کر کے آئے، اور یہاں انڈیا بھی پہنچے ہی نہیں تھے کہ ادھر جنگ شروع ہو گئی اور آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا۔ کیا مودی جی کو اس بات کا علم نہیں رہا ہوگا کہ ہم اس طرح کا حملہ کرنے جا رہے ہیں اور آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیں گے؟ مودی جی نے انڈیا کو بالکل ون سائڈ کر دیا، اس لیے اب تیل نہیں آ رہا ہے، گیس نہیں آ رہا ہے، جبکہ ان کے دوست ممالک کے تیل اور گیس پہنچ رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی بہت حالات خطرناک ہونے والے ہیں، یہاں پر بھی مہنگائی بالکل سر چڑھ کر بولے گی۔ الغرض ایران کے ساتھ اسرائیل نے جو وہ جنگ لڑی تھی، اس جنگ کے بعد اس نے تیاری کی، ایپسٹین فائلز کو لایا، اور ایپسٹین فائلز کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کیا، حکومتوں کو بلیک میل کیا، ٹرمپ کو بلیک میل کیا، اور ٹرمپ کو کھینچ کر پھر میدان میں لایا۔ اب ٹرمپ اکیلے آیا ہوا ہے، وہاں کی حکومت ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب ٹرمپ آ گیا ہے، صدر آ گیا، اور امریکہ کی عزت کی بات ہے، تو اب امریکہ کو بھی آنا پڑ رہا ہے۔ اب جا کر کے
امریکن کانگریس سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ $200 بلین ریلیز کیا جائے اس جنگ کو آگے تک بڑھانے کے لیے، اور شاید کہ $200 بلین اس جنگ کو آگے تک بڑھانے کے لیے ریلیز کر دیا جائے گا۔ امریکہ اس جنگ کو ہار چکا ہے۔ کہاں گیا اس کا USS جرالڈ فورڈ؟ کہاں گیا؟ واپس بلا لیا ہے۔ USS ابراہم لنکن کہاں گیا؟ وہ جو جہاز بھیجے گئے تھے بحری بیڑے، کہاں پر ہیں وہ؟ اب ایک ٹریپولی نام کا تیسرے جہاز کو بھیجا جا رہا ہے۔ USS جارج بش کو بھی بھیجا جا رہا ہے، کہہ رہے راستے میں ہے، پتہ نہیں ابھی تک پہنچ نہیں پایا ہے۔ اور یہ ہرمز، آبنائے ہرمز، وہ ہرمز کی جو کھاڑی ہے وہاں پر جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ایران کے کسی ایک حصے پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ کر کے دیکھ لیجئے۔ ایران تو شہادت کے مزے میں چور ہے کہ شہادت کی موت قوم کی حیات ہے، لہذا آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے، علی لاریجانی شہید ہو گئے، دیگر اور لوگ وہ لوگ بھی شہادت کا شوق سجائے ہوئے ہیں، وہ بھی شہید ہو جائیں گے، لیکن کیا آپ ان کو ہرا پائیں گے؟ انہوں نے تو آپ کو مارا ہے، انہوں نے تو آپ کو بھگایا ہے، آپ کے جہاز کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا ہے، جہاز پر حملہ ہوا ہے، آپ چھپائے ہوئے ہیں اس کو۔ USS جرالڈ پر حملہ ہوا ہے، اور USS ابراہم لنکن پر حملہ ہوا ہے۔ اب یہ جو 2500 فوج آپ بھیج رہے ہیں، ان میں سے بھی کتنے کی باڈی بیگ تمہارے پاس پہنچیں گے، وہ تم وقت کا انتظار کرو۔ لہذا ایران جنگ ہارا نہیں ہے، ایران میدان کارزار میں ہے، ایران اس جنگ کو لڑ رہا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ لوگ صلح کرنا چاہیں گے اور ایران صلح نہیں کرے گا، اور وہی ہو رہا ہے کہ ایران صلح کے ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایک انتہا تک، ایک اختتام تک پہنچائیں گے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی ابھی نہیں چاہ رہا کہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن ٹرمپ مجبور ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو۔ چین نے یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہم اپنے نمائندے کو بھیجتے ہیں تاکہ، اور ترکی نے بھی یہ کہا ہے تاکہ کوئی گفتگو ہو اور اس جنگ کو ختم کرنے کی کوئی شکل بنائی جائے، لیکن جنگ ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حیفا پر بھی حملہ ہو گیا ہے، اور خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ دیمونا نیوکلیئر سائٹ جو اسرائیل کا بنا ہوا ہے وہاں پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ ابھی تحقیق جاری ہے اس سلسلے میں، اور بظاہر ایران اس جنگ میں غالب ہے، اپنے یہاں بہت ساری شہادتوں کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ۔ شہادت تو دینی پڑتی ہے، شہادت تو ہوتی ہے۔ اب یہ جو قیادت ہے ایران کی، یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نوجوان اس جنگ کو آگے تک بڑھائیں گے۔ پورے مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ ان عرب ممالک کو، ہم نے یہ سنا ہے کہ سعودی عرب اپنی طرف سے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر کر رہا ہے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ جو گلف ممالک ہے یہ جنگ کے میدان میں اتر گئے تو یہی منشا ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ کے میدان میں اتریں اور ہمارے ساتھ مل کر کے جنگ کریں ایران کے خلاف۔ اگر ایران کے خلاف یہ لوگ بھی اتر گئے تو پھر پورے مشرق وسطیٰ کی حالت بگڑ جائے گی، اور یہ تیسرے ورلڈ وار کا آغاز ہوگا۔ چونکہ جب یہ لوگ جنگ میں اتریں گے تو جنگ میں اترنے کے بعد آبنائے ہرمز میں، ہرمز کی کھاڑی میں یہ جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے ہونے کے بعد چائنا کا تیل روکا جائے گا، اور جب چائنا کا تیل روکا جائے گا تو چائنا بھی میدان کارزار میں اترے گا، اور پھر دیگر اور ممالک آ جائیں گے، اور تیسرے ورلڈ وار کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک کو ایران کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔